الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اللہ قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق انسانوں کے آپس میں جڑاؤ کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سکوت ڈھاکہ کے عنوان سے اپنی چند گزارشات کو گوش گزار کیا تھا. آج میں اسی حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا، جستجو کروں گا کہ حضرات گرامی قدر ایک انتہائی اہم بات جس کو اپنے ذہن میں جگہ دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یگانہ ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، صمد ہیں، لم یلد ہیں ولم یولد ہیں. سورہ اخلاص میں جن عناوین کو بیان کر دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا کسی کے اوپر صادق نہیں آ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر فعال لما یرید ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سریع الحساب ہیں، وہی شدید العقاب ہیں، وہی قابل التوب ہیں، وہی شدید العقاب ہیں، وہی ذی الطول ہیں. انہی کا کائنات کے چپے چپے پہ تصرف ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس کی مدد فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں نظر انداز فرما دیتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تبارک و تعالی حکومتوں کے مالک ہیں، جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تحت پہ بٹھا دیتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تحت سے اتار دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور ذلت اور عزت کے حوالے سے معیار کو بھی قائم فرما دیتے ہیں کہ انہ لا یذل من والیت، کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی والی ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی ہو جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں سرکشی کے پر وہ آمادہ و تیار ہے اس کو روشن راستوں سے نکال کر اندھیروں کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے چپے چپے پہ نظر رکھنے والے ہیں، وہی بصیر ہیں، وہی خبیر ہیں، وہی سمیع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یگانہ ہیں، یکتا ہیں، لیس کمثلہ شیء، کائنات میں میرے رب کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ مکھی اگر ڈاکہ ڈال کر کسی چیز کو انسان سے چھین کر لے آئے تو کائنات کے اندر کوئی اس چھینی ہوئی چیز کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ پوری کائنات میرے رب کے سامنے جواب دہ ہے، اور میرا رب کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انتہائی اعلیٰ اولا بلند بالا ہونے کے باوجود اپنے فقیروں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے بندوں کی فریادوں کو بھی سننے والے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب پکاروں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، نداؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی بیک وقت نہ پکاروں کو سننے پہ قادر ہے، نہ نداؤں کو سننے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی شور و پکار کو سن سکتا ہے، نہ کوئی گنگناہٹوں کو سن سکتا ہے، نہ کوئی سرگوشیوں کو سن سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں جو انسان کے ابھی لبوں کے پر بھی نہیں آتے، جو اس کے تخیلات میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد احد یگانہ یکتا اول آخر ظاہر باطن اور ہر چیز کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس مثال کو بیان کیا، آج پھر کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، اور ہر جنگل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات کے اندر کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جو مالک کائنات کے اذن کے بغیر گرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن ہی کے ساتھ، اسی کے حکم کے ساتھ گردش دوران اور گردش ایام آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اور یہی مومن کے اور مرد مومن کے شایان شان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور جنات کو فقط اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ توحید قادر مطلق کا عنوان بڑا ہی بے مثال ہے، بڑا ہی یگانہ ہے، بڑا ہی اچھوتا ہے، بڑا ہی بے مثال ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شراکت کو کسی بھی طور پہ قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ جو بھی شراکت کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہائب و خاسر بنا دیں گے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، جس شخص نے بھی یہ بات کہی کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی ٹھکانہ ہے ہر اس شخص کا جو اپنے آپ کو اللہ کے سوا الہ قرار دیتا ہے۔ فرعون یہ بات کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ہائب و خاسر بنا دیا کہ فرعون کو
سمندر کے اندر جب غوطے کھانے پڑے تو یہ بات کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس رب کے پر ایمان رکھتا ہوں جس کے پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مومن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو میری عذاب کی لہر اور پکڑ کو دیکھ کے ایمان لایا تو میں تیرے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں آج کے دن تجھے ڈباؤں گا، تجھے غرق کروں گا، غرق آب کرنے کے باوجود بھی تیرے جسم کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ چنانچہ فرعون کی لاش آج بھی میوزیمز کے اندر، عجائب گھر کے اندر لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور عبرت کی جا بنی ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، توحید ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان ہے، لیکن توحید کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ان تقاضوں میں سے دو اہم تقاضوں کو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اسماء و صفات میں بھی یگانہ و یکتا ہے، وہ اپنی ذات کی اندر بھی یگانہ و یکتا ہے، الوہیت میں بھی یگانہ و یکتا ہے، ربوبیت میں بھی یگانہ و یکتا ہے۔ دوسری بات، ہمارا یہ عقیدہ اور یہ بھی ہمارا گمان اور پختہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر جڑاؤ کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، علاقوں کی نسبت سے جڑاؤ یا برادریوں اور بستیوں کی نسبت سے جڑاؤ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بستیوں کے جڑاؤ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر لگے ہونے والا جوڑ، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بھی آپس میں انسانوں کے درمیان جڑاؤ اگر باقی رہے گا تو تقویٰ کی بنیاد پہ باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ کائنات کے اندر جڑاؤ نہ مناقحت کے ذریعے ہوتا ہے، نہ حسب و نسب کے ذریعے ہوتا ہے، نہ برادری علاقے کے ذریعے ہوتا ہے، بلکہ کائنات کے اندر بھی حقیقی جڑاؤ کی اساس اور اگر بنیاد کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا لوط علیہ السلام کا 25 مرتبہ سے زیادہ ذکر کیا۔ 25 مرتبہ سے زیادہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا بھی اعلان فرماتے رہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، لیکن اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا نشانہ بنی۔ گویا کہ مناقحت کا رشتہ، نکاح کا رشتہ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے درمیان وہ کسی کام نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر فرما دیا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویاں دو نیکوکاروں کے نیچے رہا کرتی تھیں، فخانتہما، اور انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کی یہ خیانت ان کے کسی کام نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا تو ایسے عالم کے اندر اس امر کا بھی اعلان فرمایا جائے گا کہ لدخل النار مع الداخلین، کہ جہاں پر بڑے بڑے مجرموں کا مقدر دوزخ کی آگ ہے، وہیں پر سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کا مقدر بھی جہنم کے انگارے بن کے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کی گمراہی کا ذکر کیا کہ حضرت خلیل اللہ کا والد ہونے کے باوجود آزر ہدایت سے محروم رہا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بلند مقام کے حقدار اور حامل ہوں گے، لیکن آزر کے مقدر میں جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے آئیں گے۔
اس کے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو لہب کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، اس کی بیوی کی بربادی کا ذکر کیا، اس کے گلے میں مونج کے ہار کا ذکر کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی وہ حضرت رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ہدایت کے اوپر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت کا ذکر کیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اس لیے ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا کہ اس کا مشن اور تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کا مشن اور تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کلید کامیابی اگر کوئی چیز ہے، کامیابی کی کنجی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت کے حوالے سے ہمارے آپس میں جڑاؤ ہونے چاہیے۔ میں پنجابی سے پیار کرتا ہوں لیکن موحد سے پیار نہیں کرتا، سندھی سے پیار کرتا ہے لیکن کلمے کی بنیاد پہ پیار نہیں کرتا، بلوچی سے پیار کرتا ہے لیکن کلمے کی بنیاد پہ نہیں کرتا۔ یہ وہ سکم ہے، یہ وہ خلا ہے، یہ وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے مشرقی بازو کو ہم سے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ اور اندرا گاندھی نے الفاظ کہے تھے آج میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان زندگیوں کے اوپر غور کرنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی تعلقات کی اساس نہ قبیلہ تھا نہ کنبہ تھا، بلکہ وہ آپس میں باہم محبت اگر کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے مارکے کے بعد سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بدر کے دن مسلمان نہیں تھے ان کی بات کو سن کے یہ بات کہی تھی جب انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی تھا۔ سیدنا مصعب ابن عمیر ان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اپنے سگے بھائی کو کس کے باندھنے کا حکم دیا، اور یہ بات کہی تھی جس وقت ان کے بھائی نے ان کو کس کے باندھنے کا حکم دیتے ہوئے سنا تو اس نے کہا تھا اسلام نے مجھ سے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ آج تو اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو ایسے عالم میں سیدنا مصعب ابن عمیر نے کہا تھا تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھیا وہ تجھ کو باندھ رہا ہے۔ توحید قادر مطلق کا ہم تقاضا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے پر ایمان نہیں لے آتے ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں، ہمارا باہمی مودت کا تعلق جو ہے وہ کبھی بھی قطعی حتمی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت واحدہ کی شکل اختیار کریں اور امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح طور پر حکمت عملی کو تیار کرے تو ہمیں قومیت کے بت کو پاش کرنا ہوگا۔ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی قدر جب تک یہ تصورات ہمارے دل و دماغ پر راسخ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے معاملات معلق رہیں گے۔ ہمیں ان معاملات کو معلق حالت سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد کے پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑاؤ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی جڑاؤ انشاءاللہ دنیا کے اندر ہمارے لیے بنیان مرصوص کا کردار ادا کرے گا، ہمیں کڑی کی زنجیروں کی مانند پرو دے گا، اور قیامت کا دن انشاءاللہ ہمارے لیے اجر کا، ہمارے لیے جزا کا اور ہمارے لیے ثواب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے اس اہم تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا اہم تقاضا انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں، جو سنی گئی ہیں، ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، بنیادی طور پر دنیا میں تعلقات کی بہت سی اساسیں اور بہت سی بنیادیں ہیں۔ تعلق علاقے کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں، جغرافی اور حسب و نسب کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تعلق جو عقیدے اور ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ تعلق ہر تعلق سے بالا تر ہونا چاہیے۔ یہ توحید کا اہم تقاضا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے تو تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق کے پر ایمان نہیں لے آتے۔ چنانچہ ہمیں حسب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، دیگر بنیادوں پر تعلقات کو غیر اہم سمجھنا چاہیے۔ ایک معاشرتی حد تک، حقوق و فرائض کی حد تک جو حقوق ہماری برادری کے، ہمارے کنبے کے، ہمارے قبیلے کے ہم پہ عائد ہوتے ہیں، ان کو نبھانا چاہیے، لیکن محبت اگر کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیاد پہ کرنی چاہیے، اس کی توحید کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے محبت نہیں کی، اس سے برات کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی برات کا اظہار کیا۔ اللہ نے سیدنا نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کر کے بھی اس بات کو واضح فرما دیا کہ بنیادی طور پر رشتوں کی اساس اگر ہوتی ہے تو عقیدہ یہ توحید ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں بھی عقیدے کی بنیاد کے پر محبت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی دعاؤں کا اور آپ کی نیک تمناؤں کا طلبگار ہوں۔ تاحال وضو اور نماز کے حوالے تشنگی کے احساسات ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخمصے میں سے اور اس بحران میں سے باہر نکالے گا، اور یقیناً آپ کی دعائیں اور آپ کی نیک تمنائیں اور آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے فضل و کرم سے میرے کام آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ زندگی کے اندر گردش ایام جو ہے اس کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری سے گزارتا ہے، جس کو جب چاہتا ہے شفا سے گزارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے مالک کے اور میرے خالق کے قبضہ اختیار میں ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی لمحہ اور کسی بھی وقت، کسی بھی ثانیہ نا امید ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو درمیان کے اندر انقطاع جو موقع آیا، انشاءاللہ اس انقطاع سے مکمل طور پہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم کسی دن اگر طبیعت کے پر کوئی بوجھ ہو تو خطبے کو مختصر کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس حوالے سے جو ہے کمپرومائز کریں گے، سمجھوتا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو کہ میرے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے کنبے قبیلے کی اور میرے گھر والوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج بھی سچی بات یہ ہے، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی کشش جو ہے وہ مجھے مرکز میں لینے کا سبب بن گئی ہے۔ قیم بیٹا جو تھا وہ اس حوالے سے پریشان تھا کہ دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اور آپ دوستوں اور سامعین کے ساتھ، حاضرین کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس کے اندر جو انقطاع ہے، اس کے منفی قسم کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم رات ہی سے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ وقتی طور پہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک مرتبہ وضو کی تجدید کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔